السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں احادیث کی روشنی میں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان ہو رہی تھی۔ گزشتہ کل میں نے کہا تھا کہ اب آئندہ قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی نشانیاں بیان ہوں گی، مگر ایک دن کے لیے کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والے معزز مہمان ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے اور لاک ڈاؤن میں کچھ خاص مسائل اور نصیحتوں کے تعلق سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آنے والے معزز مہمان رمضان المبارک کے فیضان سے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اس مبارک مہینے کی آمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم اب اس سے ہمیں نجات عطا فرما کر دوبارہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، گناہوں سے توبہ کریں، ایسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ویسے یہ کس قدر تسکین بخش اور روح پرور ماحول ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی ایام وہ جا رہے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج کا بیان بھی کچھ حضرات کی فرمائش پر، ان کے شوق پر بہت خوشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اس ماحول میں بھی وہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس دور میں بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ ماہ رمضان کے لیے اور اس سے استقبال کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ہر زبان پر آمد رمضان کے چرچے اور ہر مکان میں عظمت رمضان کے نغمے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا عظیم الشان مہمان وہ تشریف لا رہا ہو، اور بے شک وہ اللہ کی طرف سے ہم امت مصطفیٰ کے لیے ایک معزز اور عظیم الشان مہمان ہی ہے۔ ہر مہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا مہمان ہے جو اہل ایمان کے پاس جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ یہ خود نہیں آیا، اسے رب دو جہاں نے بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان اس کا ادب و احترام اور اعزاز و اکرام بجا لائیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت اور بخشش کا سامان فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان عطا فرما کر ہم گنہگاروں پر احسان فرمایا ہے، اس لیے ماہ رمضان کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کو سلام میں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ہے اللہ کا احسان کہ آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان کہ آیا ماہ رمضان۔ مہمان کی آمد سے پہلے اس کے ٹھہرنے، لیٹنے، بیٹھنے، چہل قدمی کے انتظامات کرنا، اسے خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم کہنا، یہ اس کے آنے کا انتظار کرنا، بار بار اس کا راستہ دیکھنا، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، یہ تمام امور استقبال کے ضمن میں آتے ہیں۔ محترم سامعین، اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے، تاکہ اتنے عظیم مہمان کی آمد سے
مسلمان بے خبر اور لا علم نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان معظم ان کے پاس بھی پہنچ جائے اور مسلمانوں کی توجہ نہ ہو۔ یہ مہمان نوازی کے آداب کے سخت خلاف ہے، اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہر اعتبار سے خود کو تیار کیا جائے۔ دیکھیں اس کی اہمیت اس حدیث پاک کی روشنی میں جو مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، یعنی تم میں سے کوئی بھی رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، یعنی پیشوائی استقبال کے طور پر، ہرگز روزہ نہ رکھے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے، ایک بات ہے جو مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور انہیں ماہ رمضان کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے کوئی وہ نہیں، منع نہیں، مگر خاص کر کے جنہیں عادت نہیں اور اگر شعبان میں روزہ رکھے اور پھر ماہ رمضان میں کمزور ہو جائے، تو شعبان مہینے کے روزے نوافل تھے، رمضان مہینے کے روزے وہ فرض ہیں، اس وجہ سے ڈیوٹی نہ بجا لا کر کے اوور ٹائم کرنا یہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ماہ رمضان المبارک سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا کہ جو لوگ روزے کے عادی نہیں، ابھی روزہ رکھیں اور ماہ رمضان میں اگر روزہ نہ رکھ سکیں کہ بھئی کمزوری ہو گئی یا بیماری آ گئی، تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا کہ تم ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس تیاری میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے چاک چوبند اور تندرست رکھو اور اس کے لیے تھوڑی سی بھی کمزوری نہ آنے دو، اس لیے کہ ماہ رمضان میں کمزوری نہیں شہزوری ہونی چاہیے، نقاہت نہیں بلکہ ثقاہت چاہیے، نزاکت نہیں صلابت چاہیے۔ مسلمان کو ماہ رمضان میں صاحب فراش نہیں بلکہ حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ رمضان مہینے کے آنے سے پہلے تم جو ہے وہ روزہ بھی نہ رکھو تاکہ تمہیں تھوڑی سی بھی کمزوری نہ آئے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں التقوی بالفطر لرمضان لیدخل فیہا بنشاط، یعنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ بندے مومن روزہ چھوڑ کر اپنے جسم کو مضبوط کر لے اور رمضان میں پورے نشاط اور انبساط اور خوشی و مسرت کے ساتھ داخل ہو سکے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کی شرح اشرۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ وَالنَّهْيُ لِلْأُمَّةِ الضَّعِيفَةِ لِلشَّفْقَةِ وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے۔ جو لوگ طاقتور ہیں، جنہیں ماہ رمضان سے پہلے رجب و شعبان کے روزے کی عادت ہے، ماہ رمضان میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اور جو ہے انہیں چستی و طاقت ملتی ہے روحانی اعتبار سے، تو ان کے لیے ہرگز منع نہیں ہے۔ چونکہ امت کا زیادہ تر طبقہ ناتواں اور کمزور ہے، اس لیے اگر وہ ماہ رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے لگے تو اس کی کمزوری اور ناتوانی میں مزید اضافہ ہوگا، اور کہیں فرض روزوں سے پہلے ہی اس کے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے اور ان کے قدم ڈگمگانے نہ لگ جائے۔ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ناتواں امت پر مہربانی فرماتے ہوئے اسے ماہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری عادت مبارکہ تھی
کہ رمضان شریف سے پہلے آپ لوگوں کو ثواب کے لیے ترغیب دلاتے، خاص کر کے یہ ہمارے لیے جو مہینہ ہے وہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے رغبت دلاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں وعظ فرمایا، خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، شہر فیہ لیلۃ من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ جو ہے سنت ہے۔ جو بھی اس مہینے میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی 73 فرضوں کے برابر اسے ثواب ملے۔ پھر حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ جو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ روزہ صبر ہی کا نام ہے۔ صبر کہتے ہیں کنٹرول کرنے کو، روکنے کو۔ بندہ مومن ماہ رمضان میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ کھانے و پینے کی ساری نعمتیں میسر ہونے کے باوجود وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف اس لیے کنٹرول کیے ہوئے رہتا ہے تاکہ اس کا پروردگار راضی ہو جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ مہینہ شہر المواسات، آپس میں غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور وَشَهْرٌ فِيهِ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں چاہے کوئی کمانے کے حساب سے کتنا ہی کم کماتا ہو، مگر ماہ رمضان کی برکتیں اس کے دسترخوان پہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے سامان پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی لیے ماہ رمضان میں خاص کر جو اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایک تو اس لیے تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور اس لیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے روزی کا سامان بھی ہو جائے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ اور حضور نے فرمایا جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے، یعنی جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اجر میں یعنی ثواب میں سے کچھ کم ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ثواب کے کتنے حریص تھے۔ محترم سامعین، احادیث ہم بھی سنتے ہیں، اور احادیث صحابہ کرام بھی سنتے تھے۔
وہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے براہ راست سنتے تھے، حضور کے مبارک چہرے کو دیکھتے، اور ان کے دل میں وہ باتیں کیسے اثر کرتی تھی۔ یہ روزے دار کو افطار کرنے کے جو فضائل ہیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، مگر صحابہ کرام نے جو سنا اور ان کے دل میں جو ثواب کے لیے جذبہ پیدا ہوا، اس صحابہ کرام کے جذبے کو لاکھوں کروڑوں سلام ہے۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اگر اتنا سب نہ پائے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ وہ کیسا غربت کا زمانہ تھا، مسلمانوں کئی کئی دنوں تک ان کے دسترخوان پر سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے اندر جو نیکیوں کے جذبات تھے، جو ان کے اندر عمل صالح کے جذبات تھے، آج اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دسترخوان پر اس وقت ساری جو ہے ہماری توجہ وہ پکے ہوئے پکوان پر رہتی ہے۔ یاد رکھیے، میں انشاءاللہ آگے احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مگر ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور اس وقت دوسرے روزے دار کا بھی خیال نہیں آتا، کسی مسافروں کا بھی خیال نہیں آتا، بس وہی خیال آتا ہے یہ چیز کیسی پکی ہے، اس کا سواد کیسا ہے، یہ تو 2 دن پہلے پکی تھی اب دوبارہ کیوں پکی ہے۔ ہمارے یہ سارے سوالات ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب سنا، ان کا سوال کیسا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی اتنا نہ پائے جو روزے دار کو افطار کرا سکے تو کیسے ثواب پائے؟ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مزقة لبن۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کے گھونٹ سے افطار کرائے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، بیچ والے 10 دن بخشش اور مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ من خفف عن مملکہ فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے غلام یا جو ہے اپنے نوکر ان سب میں کاموں میں کمی کرے، تخفیف کرے، آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ کیا سمجھے کہ اگر ہم اپنے جو ہے نوکر کا ہاتھ بٹا دیں یا اس سے جو ہے کم کام لے حالت روزہ میں، یا اسے شام کو ٹائم سے پہلے چھٹی دے دیں، جو بھی آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر آسانی بھی فرمائے گا اور جہنم سے آزاد بھی فرمائے گا۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ حَسْنَتَيْن تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْن لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ 4 عمل کرو۔ 2 عمل ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 عمل ایسے ہیں
کہ جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. فَأَمَّا الْخَصْلَاتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ. دو خصلتیں یعنی دو عمل ایسے جس سے تم اپنے پروردگار کو راضی کر لو، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھنا ہے. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دو عمل ایسے جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کو مانگو اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے جہنم کے تعلق سے پناہ مانگو کہ اللہ جہنم سے ہمیں دور فرما دے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں پڑھنا چاہیے. پھر حضور نے فرمایا آخر خطبے میں، ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. جو کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلائے پلائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا اور وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرات، ہمیں چاہیے کہ آج کا جو لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اس میں ہم گھروں میں رہ کر ماہ رمضان کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور کوشش کریں. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، جب ماہ رمضان قریب ہوتا تو فرماتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دین کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو. اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. رات میں تراویح بھی پڑھیں اور ہاں اس مہینے کا شاندار جو ہے استقبال بھی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو فرمایا، قد جاکم شہر رمضان، تم پر جو ہے یہ رمضان مہینہ آ گیا ہے، رمضان مہینہ آ گیا ہے. یہ بار بار حضور فرماتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے آنے کی تیاری کریں. آج کے اس دور میں جو خاص کر کے لاک ڈاؤن کا دور ہے، اس وجہ سے ہمارے کچھ بھائی زیادہ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے تراویح پڑھی جائے، کیسے ادائیگی ہو. تو یاد رکھیے مفتیان کرام نے بہت تفصیل سے اس تعلق سے سب کچھ بیان فرمایا. اسے ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کے تعلق سے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور اخلاص سے رات میں قیام کیا، تراویح پڑھی اور زیادہ جو ہے نوافل پڑھے، اللہ تبارک و تعالی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور رمضان کے مہینے میں
مسجد میں تراویح جماعت کے ساتھ یہ سنت کفایہ ہے. اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کے اوپر سے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اس وجہ سے زبردستی آج لاک ڈاؤن کے ماحول میں جو حکومت کی طرف سے 4 لوگوں یا 5 لوگوں کو جو اجازت ملی ہے اس سے زیادہ جا کر ان کو اور اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بھی لاک ڈاؤن ہے وہ سرسری اعتبار سے اور نفسی اعتبار سے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس سے اور کرفیو کی طرح ہم نہ سمجھیں. آج ہم بہت ہی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. زیادہ تر لوگ باہر بیٹھتے ہیں اور پھر پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو اندر چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. اس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ایک تو اپنے آپ کو بے عزت کرانا ہے، سزا کا مستحق بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نہ کرے اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اس بیماری کے کہیں شکار نہ ہو جائیں. اس لیے بھائیوں، شریعت نے جو اجازتیں دی ہیں اس اجازت پر ہم عمل کریں. مسجدوں میں مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ تر بھیڑ لگا کر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں چند لوگ جماعت کر لیتے ہیں تو کافی ہے. باقی لوگ اپنے گھروں میں اگر آسانی کے ساتھ جماعت ہو سکے وہ بھی اتنے ہی لوگ جتنا کہ جو ہے چھوٹ دی گئی ہے، 2-3 لوگ 4 لوگ زیادہ سے زیادہ، اس میں بھی سنی صحیح العقیدہ اور صحیح الطہارت اور جس کی قرات صحیح ہو، ملائک امامت ہو تو وہ امامت کرائیں. اور اگر ایسا جامع شرائط امام نہ ملے تو پھر تنہا تنہا پڑھ لیں. جماعت میں اتنے ہی لوگ رہیں کہ پولیس انتظامیہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حافظ میسر ہے تو رمضان شریف میں قرآن سے جو ہے تراویح یہ بھی سنت ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کریں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر الم ترا سے یعنی سورہ تراویح اس سے پڑھ لیں. جماعت سے تو جماعت سے، ورنہ تنہا تنہا پڑھ لیں. اور گھر میں اگر کوئی صحیح سے قرآن پڑھ سکتا ہو تو بعد میں سب کو بٹھا کر قرآن ایک پڑھے وہ دوسرے سنیں. اس طریقے سے بھی قرآن ختم کیا جا سکتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سب خاموشی سے سنیں تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہذا محترم سامعین، اس کے ادب کا خیال رکھیں اور خاموشی کے ساتھ سننے والے سنیں اور پڑھنے والا اسے ادب سے پڑھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں عجب گجب مسائل نکال لیے ہیں. مجھے بھی 1-2 فون آئے تھے اور پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے یا نیٹ کے ذریعے سے آن لائن یہ جماعت کر سکتے ہیں. اب بتائیے، اقتداء کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اتحاد مکان الامام والمأموم، کہ امام اور مقتدی دونوں جو ہے ایک جگہ ہو. اب کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے اور ہم آن لائن جماعت کرنے کا سوچتے ہیں. ہرگز ہرگز یہ نماز نہیں ہوگی، یہ اقتداء نہیں ہوگی. اس وجہ سے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے جماعت کا ثواب تو ثواب بلکہ نماز ہی ہماری نہ ہو. اس وجہ سے ان باتوں کا خیال رکھیں. اور
غریب پڑوسیوں ان سب کا بھی خیال رکھیں، افطاری کے نام پر یا رمضان شریف کے کچھ جو ہے مدد کے نام پر کچھ نقدی یا کچھ کٹ وغیرہ انہیں بھیجیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مدارس کا بھی خیال رکھیں، ان غریبوں کا بھی خیال رکھیں، آج کچھ ضرورت مند ہیں انہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور رات میں سحری سے کچھ پہلے زیادہ اٹھنے کی کوشش کریں، اور اس میں تہجد کی نماز اور خاص کر کے اور کچھ نوافل پڑھیں اور دعا میں مشغول ہوں، افطاری کے وقت بھی اور سحری سے پہلے بھی، یہ دونوں ٹائم دعا کی مقبولیت کے ہیں، اس میں ہر طرح سے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں اور لوگوں میں اور دنیا میں امن و امان قائم فرمائیں، اور خاص کر کے ہر دعا میں 5 بار یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم اصلی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد۔ ان کلمات کو یاد کر لیں، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، یہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں انشاءاللہ، اور مسائل اور فضائل جو ہیں آئندہ جمعہ بھی بیان ہوں گے، کل سے پھر احادیث کی روشنی میں قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی نشانیاں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔